أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك اسمه تقدس ذاته عظم صفاته في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام بے حیائی اور برائیوں سے نجات کا انتہائی مضبوط اور قوی طریقہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت اور غیر مشروط چاہت اور تعلق اور وابستگی ہے. اس وابستگی کا آغاز کلمہ پڑھنے سے شروع ہوتا ہے اور درود پاک کے ذریعے اس وابستگی کو تر و تازہ کیا جاتا ہے. تمامی آباد مل کے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. حمد و ثنا کے بعد بہت ہی حسین اور بہت ہی احسن طریقہ جو آپ احباب نے اپنایا اور اس پر عمل کو یقینی بنایا. خالق کائنات اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہم سب کو اس مشن پر گامزن فرمائے اور کامیابیاں نصیب فرمائے. ویسے بھی خالق کے کائنات کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے لیے کوشاں ہوتے ہیں تو ہم اپنی محبتوں کے راستے قربتوں کے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں. خالق کے کائنات دین کے کام کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اور بڑی تاکیدی انداز میں اپنی نصرت و اعانت کا وعدہ کرتا ہے. فرماتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ کہ اللہ رب العزت ضرور اس شخص کی مدد فرماتا ہے جو اس کے دین کی مدد فرماتا ہے. آبانی کی وقت جہاد کی ایک قسم جہاد باللسان ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالعلم ہے. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہم ترین منصب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کتاب و حکمت کی تعلیم کو عام کرنا ہے. اور آپ فرماتی ہیں انما انا بعثت معلما. مجھے خالق کے کائنات نے معلم کائنات، کائنات کا استاد، کائنات کو تعلیم دینے والا، مجھے معلم انسانیت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا جواد، سب سے بڑا جود کرنے والا اللہ ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی فرمایا میں ہوں، اور فرمایا میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جو دین پڑھے اور دین لوگوں میں عام کرے. آباد کی بقا قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا یہ عبادت ہے، اور قرآن مجید پر عمل کرنا یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے. دیکھنے اور سننے پر گرچہ ثواب ملتا ہے، پڑھنے پر ثواب ملتا ہے،
لیکن عمل کرنے پر وہ مقام ملتا ہے جو مقام انسان کو پڑھنے اور سننے سے نہیں ملتا۔ بہت خوبصورت موضوع ہے، خوبصورت سے مراد اس حوالے سے کہ اس کے بارے میں آگاہی ضروری ہے، ورنہ منشیات اچھی نہیں۔ آج اس موضوع کو میں انشاءاللہ کچھ لفظوں میں بیان کروں گا، لیکن میں نے پڑھنے کے بعد یہ ضرورت محسوس کی ہے کہ ہمارا یہاں نشست کا سلسلہ اور شرکت کا سلسلہ سننے سنانے کی حد تک نہ ہو، بلکہ باقاعدہ ہم کوئی عملی حکمت اپنائیں، حکمت عملی اپنائیں کہ کسی بھی طریقے پر ہم اس برائی کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ برائی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ذمہ کوشش ہے، ختم کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہم جب کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت جب چاہتا ہے کوشش کو ثمربار بنا دیتا ہے، اس کا نتیجہ عطا فرما دیتا ہے، ورنہ اجر و ثواب سے تو وہ محروم نہیں فرماتا۔ یہ بات اٹل ہے۔ اور آج اس حوالے سے جو گفتگو میں چند لفظوں میں کروں گا، لیکن زیادہ میرا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ اس کے اسباب تو اس قدر زیادہ ہیں اس برائی کے کہ جن کو گننے میں لایا نہیں جا سکتا۔ اور اب ہم نے سوچنا ہے، آج ہم نے اس نشست میں سوچنا ہے کہ ہمارا کردار اس برائی کو ختم کرنے میں کیا ہو سکتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ احباب کی بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ایک ڈیوٹی لگائی ہے، اور وہ ڈیوٹی کسی خاص افراد کی نہیں لگائی، خاص طبقے کی نہیں لگائی، وہ ڈیوٹی اپنی تمام امت کی لگائی ہے۔ اور اللہ نے اس ڈیوٹی کو یوں بیان فرمایا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کامیاب باپ کے تمام بیٹے ہی کامیاب ہوتے ہیں، کامیاب نبی کی تمام امتی ہی کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو آیت مبارکہ پڑھی اس کا بھی ترجمہ سن لیجیے، فرمایا تم بہترین امت ہو، کوئی امت تمہارے مماثل نہیں، کوئی امت تمہاری نظیر نہیں، کوئی امت تمہارے جوڑ کی نہیں۔ اخرجت للناس، باقی امتیں اپنی ذات کے لیے آئیں، اور میری امت کا مقصد لوگوں کی بھلائی ہے۔ اپنا جو بھلا کرے گا تو وہ دوسروں کا بھلا کرے گا۔ پڑھانے والا تبھی پڑھانے کے قابل ہوگا جب پہلے خود پڑھا ہوگا۔ ہم لوگوں کو فائدہ تبھی پہنچا سکتے ہیں جب خود پہلے فائدہ اٹھانے والے ہو۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی میرے ساتھ ایک امتی ہونے کے ناطے تعلق رکھتا ہے، اس پر لازم ہے نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے منع کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں کس کو نیکی کا حکم دوں، کس سے برائی سے منع کروں؟ تو ہم میں سے ہر شخص کے بارے میں سرکار نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص کے پاس رعایا ہے، رعیت ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت بہت سی ایسی اولادیں ہوں گی جو اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا نہیں، پہننے کو دیا نہیں، سونے کے لیے بستر نہیں دیا، نہیں، بلکہ گریبان اس حوالے سے پکڑیں گے کہ آج ہمارے دوزخ میں جانے کا سبب ہمارے ماں باپ، انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی، ہمیں ٹائم نہیں دیا۔ اور ظاہر ہے کہ تربیت کرنے کے لیے میرا موضوع بالکل ایک زاویے میں نہیں ہوگا، میں نے ضرورت کے مطابق باتیں کرنی ہے۔
پہلی بات تو میں نے ہم سب کو جو ہماری ذمہ داری ہے اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص ایک ذمہ دار ہے، تو آیا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ بھی رہا ہے کہ نہیں؟ پھر اگلی بات ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے یا نہیں۔ پہلے ذمہ دار کو احساس ہونا چاہیے اپنی ذمہ کام کا کہ میرے ذمہ کیا کام ہے۔ ہم انسان ہیں، ہماری زندگی حیوانوں کی طرح نہیں، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو جینا سکھاتے ہیں، شکاری اپنے بچوں کو شکار سکھاتے ہیں، پرندے اپنے بچوں کو دانا تلاش کرنا سکھاتے ہیں۔ یہ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے، زندگی اس چیز کا نام ہے جس کو قرآن نے فرمایا حیات طیبہ، کہ امت جیے تو یوں جیے کہ دیکھنے والا دیکھ کر کہے محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ احباب بکر، ہم نے سمجھ لیا کہ شاید سبز پٹیاں باندھنے سے ہم غلام مصطفیٰ کا لیبل لگا لیں گے، شاید ہم بیج لگانے سے غلام مصطفیٰ کا اظہار کریں گے، نہیں، غلامی مصطفیٰ دین محمدی کا توق گلے میں ڈالنے کا نام ہے۔ اور میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں یار، ہم سب پر لازم ہے پہلے نمبر پہ اطیعوا اللہ، اللہ کا کہنا مانے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کا کہنا مانے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، پھر اپنے حکمرانوں کا کہنا مانے۔ ماں باپ کا بھی کہنا ماننا ہے تو وہ مشروط، دوست احباب کا بھی کہنا ماننا ہے تو مشروط، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط۔ مثلا میں اس کو آسان لفظوں میں یوں بیان کرنا چاہتا ہوں، میری ان باتوں کو اگر ہم سمجھ لیں گے نا تو ہم انشاءاللہ کی برائی سے روکنے اور روکنے والے بن جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط، مثلا اللہ نے حکم دیا، ماں باپ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ تم یہ کام نہ کرو، نماز نہ پڑھو، ہم ماں باپ کا کہنا نہیں مانیں، ہم خدا کا کہنا مانیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک کام کے کرنے کا حکم دیا، ہمارا انتہائی اصیل ہمارا پیر ہی ہمیں اس کام سے روکے، ہم اس کا کہنا نہیں مانیں گے، ہم اپنے رسول کا کہنا مانیں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بعد جس کا بھی کہنا ماننا ہے تو اس کے لیے ایک لمٹ ہے۔ اگر اس کا کہنا اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق ہے، نافرمانی خدا اور خدا کی رسول کی نہیں ہو رہی، ہم اس کا کہنا مانیں گے، ورنہ اس کا کہنا چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر روانہ کیا اور اس لشکر کا ایک امیر مقرر کیا اور ماتحت لوگوں کو فرمایا اس کا کہنا بھی ماننا، اس کی بات بھی سننا۔ فرمایا اس کا کہنا بھی تم نے ماننا ہے اور اس کی بات بھی تم نے سننی ہے۔ اس نے راستے میں جا کر آدھے راستے میں جا کر اس نے کہا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع ہو گئی، کہا آگ لگاؤ، آگ لگ گئی، آگ کے پلاؤ نکل پڑے، اس نے کہا اس میں داخل ہو، کیونکہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے امیر کا، اپنے حکمران کا، اپنے سرپرست کا کہنا مانو، اور مانو میرا کہنا اور آگ میں داخل ہو جاؤ۔ صحابہ کرام میں دو جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت کہنے لگی کہ داخل ہو جاتے ہیں، بچے ذرا میری طرف سمجھ، کیا تو ہم دو جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت کہنے لگی کہ ہم داخل ہو جاتے ہیں، ہم اس کی اطاعت میں ہیں، اور جب اس کی اطاعت میں ہوں گی تو امید ہے کہ یہ آگ اللہ ہم پر ٹھنڈی فرما دے گا۔ دوسری جماعت کہنے لگی جہنم کی آگ سے بھاگے تھے دنیا کی آگ میں جائیں۔ اختلاف ہو گیا۔ الغرض یہ کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی ناراض ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے جو اس آگ میں داخل ہو جاتا وہ ہمیشہ اسی آگ میں ہی رہ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں کہ جب وہ میری طاعت کے خلاف اپنی طاعت کا حکم دے رہا تھا تم میں سے کوئی اور امیر بن جاتا اور وہ لشکر کو لے کر چل پڑتا۔ آج ہم اپنے دوستوں کے کہنے میں آ کر، اپنے یاروں کے کہنے میں آ کر، لوگوں کے کہنے میں آ کر خدا اور خدا کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہو آپ کا بیٹا
آپ کا کہنا نہ مانے، کہنا محلے والوں کا مانے، غصہ تو آتا ہے، ناراضگی تو ہوتی ہے، خیرت گوارا نہیں کرتی۔ جنم میں نے دیا، پالا میں نے، کشن میں نے اس کے اٹھائے، نخرے اس کے میں نے پورے کیے، آج جوان ہوا، میرا کہنا ماننے کی بجائے فلاں کا کہنا مان رہا ہے۔ اگر ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی تو خدا اور خدا کا رسول کی غیرت مند، خدا اور خدا کا رسول بھی آباد علماء تشریف فرما ہے۔ اور یہ ان حدیثوں کو جن کے اندر عنوان یہ ہے لیس منا، کیا عنوان ہے؟ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اس کو اپنی صفوں کے حضور نے نکال دیا۔ گناہ برائی کرنے والا ہم میں سے نہیں، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، زنا کرنے والا ہم میں سے نہیں، شراب پینے والا ہم میں سے نہیں۔ تو جس کو حضور نے اپنے سے لا تعلق کر دیا، وہ ساری کائنات سے بھی تعلق بنا لے، وہ کبھی بھی اطمینان اور قرار نہیں پا سکتا۔ احباب کی بکار آتے ہیں اس آیت مبارکہ کی طرف جس کو عنوان بنایا گیا، موضوع بحث بنایا گیا۔ خالق کائنات نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں خمر کے حکم کے بارے میں، جوئے کے حکم کے بارے میں، شراب کے بارے میں۔ مدینہ منورہ کے اندر آبادی کن کی تھی؟ مسلمانوں کے آنے سے پہلے یہود تھی، حکومت یہود کی تھی، سکہ حکومت یہود کا چلتا تھا، اور یہود کے اندر سب سے بڑی جو بیماری تھی وہ شراب نوشی تھی اور جوا تھا۔ وہ شراب بیچا کرتے، شراب خریدا کرتے، شراب پیا کرتے، پلایا کرتے، اور مفت کی رقم بٹورنے کے لیے جوئے کو انہوں نے اپنا معاشی استحکام کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ اگرچہ پورے عرب کے اندر یہ برائیاں عام تھی، لیکن مدینہ منورہ میں بھی یہ برائی عام تھی۔ تو خالق کائنات نے فرمایا محبوب یہ آپ کے دربار رسالت و کاشان نبوت میں آ کر سوال کریں گے خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں۔ آپ فرما دیجئے فیہما اسم کبیر، قل فیہما اسم کبیر، فرمایا اس میں کبیرہ گناہ ہے، ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے۔ بس خدا کا کہہ دینا ہی کافی تھا اس کام کو چھوڑنے کے لیے کہ رب کائنات نے فرمایا اس میں کبیرہ گناہ ہے۔ بس اتنا ہی ایک مومن کے لیے کافی ہے کہ مومن کو جب خدا بتا دے، جس مومن نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا، تو وہ خدا ہی اس کو کہہ دے کہ اس میں بڑا گناہ ہے، اگر مومن کو چاہیے کہ اس کے قریب تک بھی نہ جائے۔ اندازہ لگے کون کہہ رہا ہے؟ کسی اور کی بات میں جھوٹ ہو سکتا ہے، کوئی اور شخص بات کرتا ہے تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ خطا کر سکتا ہے، لیکن خدا اور خدا کا رسول خطا اور غلطی سے پاک۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں گناہ کی صورت نہ ہو۔ فرمایا اسم کبیر، نماز کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اسم کبیر نہیں کہا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ نے اسم کبیر نہیں کہا، لیکن یہاں اسم کبیر کہا، قتل کو بھی اسم کبیر نہیں کہا، شرک کو ظلم عظیم کہا، اور شراب اور جوئے کے بارے میں اسم کبیر کا لفظ استعمال کیا۔ آسان لفظوں میں یوں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ نے شرک کو ظلم عظیم کہا، اور خمر اور شراب کے بارے میں اسم کبیر کا لفظ استعمال کیا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قسم بخدا مومنین پہلے نمبر کے، صحابہ کرام اول نمبر کے امتی، ان کو جب پتہ چلا مدینہ منورہ کی گلیوں میں، نالیوں میں شراب کے مٹکے بہا دیے گئے، شراب گلیوں میں بہا دی گئی، شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے، بلکہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ایک بہت بڑے تاجر صحابی جنہوں نے اپنا قیمتی اثاثہ لگا کر ملک شام و مصر سے شراب انتہائی اعلیٰ درجے کی کوالٹی کی منگوائی، جب مدینہ منورہ میں اس کے اونٹوں کی قطار پہنچی تو وہاں پر ایک صحابی پہنچے اور انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہو گیا مدینہ منورہ میں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا شراب کا حکم نازل ہوا، تم کیا لے کر آئے ہو؟ کہا میں تو شراب ہی لے کر آیا تھا، کوئی کپڑا جوتی نہیں لے کر آیا۔
میں صرف اور صرف اپنے تمام رأس المال کو لگا کر یہ شراب ہی خرید کے لایا اور بہت بہترین شراب لے کر آیا. کہا تم ٹھہرو یہاں میری اونٹوں کے پاس، میں ذرا حضور علیہ السلام سے پوچھ کر آؤں. جب سرکار کی بارگاہ میں گیا، سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی، واپس لوٹ کر آیا. اس نے کوئی اپنے پیشانی پر شکر نہ لایا، چہرے پر بل نہ لایا، ناراضگی کا اظہار نہ کیا، بلکہ بخوشی ان شراب کے مٹکوں کو مدینہ منورہ کے باہر زرعی زمینوں میں بہا دیا. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک لمحے کی دنیا بھر کی کمائی سے بہتر ہوا کرتی ہے. عمل کیا ہے تو صحابہ نے، جب صحابہ نے عمل کیا، اگر خالق کائنات نے محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم. اب میں آپ کے ساتھ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صحابہ کو اعزاز ملا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی، کیا یہ اعزاز صرف دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ملا؟ بلکہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیے تو اس کے اندر ایمان اور نیک عمل کا ذکر ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. گویا کہ اللہ رب العزت نے اس اعزاز کو عام کر دیا، فرمایا جو بھی ایمان لائے اور نیک عمل کرے میں اس کو اپنے آپ سے راضی کر لوں گا اور اپنے آپ کو اس پر خوش کر لوں گا. یہ آج بھی اللہ کا اعلان باقی ہے، یہ آج بھی اعزاز مل سکتا ہے. گرچہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ورضوا عنہم ورضوا عنہ یہ صحابہ کرام کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کا دروازہ بند نہیں ہوا. آج بھی اللہ کو راضی کیا جا رہا ہے اور کیا جا سکتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. احباب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرماتے ہیں اگر شراب کسی سمندر کے اندر اس کا ایک قطرہ گر جائے، شراب کا ایک قطرہ بہتے سمندر میں گر جائے، دریا میں نہیں سمندر میں گر جائے، پھر سمندر خشک ہو جائے، پھر وہاں پر کھیتی ہوگی، پودے ہوگی، جڑی بوٹیاں ہوگی، پھر کوئی بکری ان پودوں کو کھائے، پھر اس بکری کو ذبح کر کے گوشت بنایا جائے، فرمایا میں اس گوشت کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھتا. اس بات سے پتا چلا کہ جس بندے کے بدن کے اندر شراب کا ایک قطرہ چلا گیا وہ کتنا غلیظ اور گندا ہو گیا. اللہ اکبر. آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. دنیا کے اندر برائیوں کی جڑ کسی شراب اور نشے کو قرار دیا ہے. آپ دیکھیں عربی زبان کے اندر شراب کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے خمر. آپ اس لفظ پہ ذرا غور کریں. شراب صرف لیکوڈ مادے کو نہیں کہتے، شراب کوئی ایک صورت نہیں ہے، یہاں پر خمر کا لفظ ہے، اور خمر کا مطلب ہے عقل کو ڈھانپ دینا، عقل کو پریشان کر دینا، عقل کو خرد کو برباد کر دینا. اور اسی کا نام ہے نشہ. نشہ کس کو کہتے ہیں؟ جو عقل کو خرد کو برباد کر دے. اس سے پتا چلا صرف شراب ہی گناہ کبیرہ نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو انسان کی عقل و خرد کو برباد کرے وہ چیز اسلام کے اندر حرام ہے. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام. فرمایا کہ ہر جو نشہ دے چیز، ہر نشہ دینے والی چیز عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اور ہر وہ چیز جو عقل کو پریشان کرے وہ حرام ہے. اور فرمایا جس کی بڑی مقدار انسان کی عقل کو برباد کرے اس کی معمولی مقدار بھی حرام ہے. یہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کئی گناہ ہیں جن پر شریعت نے اپنے طور پر سزا مقرر فرمائی ہے. کئی گناہ ہیں جن پر سزا مقرر نہیں فرمائی. غیبت ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے،
ان پر اللہ نے سزا مقرر نہیں فرمائی. بہتان کی ایک صورت میں سزا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی پر تہمت ایسی لگاتا ہے جس کا تعلق بدکاری کے ساتھ ہے یا اولاد کے ساتھ ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، ان پر وہاں پر شریعت نے سزا مقرر نہیں کی، لیکن زنا کی سزا مقرر ہے. اسی طرح شراب کی بھی سزا مقرر ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شراب پیے نشہ کرے اس کو کوڑے مارو، دوسری مرتبہ پیے پھر کوڑے مارو، تیسری مرتبہ پیے پھر کوڑے مارو، اور فرمایا اگر چوتھی مرتبہ پیے اس کو قتل کرو. اگر جہاں اسلامی سزاؤں کا نفاذ نہیں تو خدائے بزرگ و برتر کے عذاب کا تو نفاذ ہے. اگر ہم دنیا کی عدالتوں سے سزا نہیں پا سکے تو خدا کی عدالت سے تو کوئی چھوٹ نہیں سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اس کے بنیادی مقاصد 5 ہیں. دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، اولاد کی حفاظت اور عقل کی حفاظت. ہر وہ چیز جو ہمارے دین کو نقصان پہنچائے ہم اس سے بچیں، جان کو نقصان پہنچائے اس سے بچیں، عقل کو نقصان پہنچائے اس سے بچیں. مجھے بتائیے کہ یہ چیزیں ہماری جان کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں، ہمارے دین کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں، ہماری عقل کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں، ہمارے مال کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں، ہماری اولاد کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں. آج بہت سے بچے بدیشی بیمار پیدا ہو رہے ہیں، اور ایسی ایسی بچوں کی بیماریاں ہیں کہ اللہ بچائے. اور ان بچوں کی جن بیماریوں کے حوالے سے ڈاکٹر نے جو میڈیکل رپورٹ نشر کی ہے وہ ماں باپ کی غلط کاریاں ہیں، شراب اور نشے کی عادت. پھر ہم کہتے ہیں کہ خدائے بزرگ کو برتر نے ہمارے بچے کے ساتھ نہ جانے معصوم بچہ تھا، اس بچے نے کچھ نہیں کیا، یہ اتنی شدید پکڑ میں کیوں؟ اور ایک اور ہمارے معاشرے میں بڑی غلط بات ہے، بگڑا بیٹا ہو اس کو سنبھالنے کے لیے پاک دامن عورت کے ذاتی اس کو کر دیتے ہیں تاکہ پاک دامن عورت ہی اپنی زندگی برباد. آئیے ان اسباب کی طرف. آج ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے اور میں سوچ کر بہت سی باتیں آئی. سب سے بڑا ان شراب اور منشیات کی طرف جانے کا سبب کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز میں کہوں گا وہ ماں باپ کی غفلت. ایک صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور میرے ہاں بیٹا ہوا ہے، میں اپنے بیٹے کی تربیت کرنا چاہتا ہوں. کہا کتنے عمر کا بیٹا ہو گیا ہے؟ کہا کہ 4-5 ماہ کا بیٹا ہے. کہا بہت دیر کر کے ہونے جا رہا ہے. 4-5 ماہ کا بیٹا ہو گیا، میں اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں. کہا تو نے بہت دیر کر دی، لیٹ سوال کیا. حضور وہ کہتی ابھی تو وہ بچہ بولتا بھی نہیں ہے، ابھی تو وہ بچہ چلتا بھی نہیں ہے، ابھی تو وہ کچھ کر نہیں سکتا، میں نے دیر کیسے کر دی؟ فرمایا کہ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلے نیک ماں کا ہونا ضروری ہے. اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلے نیک ماں کا ہونا ضروری ہے، اور نیک ماں کے لیے نیک باپ کا بھی ہونا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ ماں باپ کی غفلت. آج میں دیکھتا ہوں کہ ماں باپ فیشن کے طور پر گھر میں کیا کہوں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا جو اس وقت ماں باپ نے اپنی اولاد کی غلط تربیت کرنے کا باقاعدہ ایک کلچر بنا رکھا ہے. ماں باپ اپنی اولاد کو ایسی گالیاں دیتے ہیں جو گالیاں مسجد میں نقل نہیں کی جا سکتی. وہ ماں اپنے بچے کو، باپ اپنے بیٹے کو، باپ اپنی بیٹی کو، ماں اپنی بیٹی کو وہ پکڑ سنا رہی ہوتی ہے جن کو ہم مسجد میں ادا نہیں کر سکتے. مسجد کی بیادبیت زبان کی پلیدی ہے. جب ماں ہی پورا لباس نہیں پہنے گی تو بیٹی کیسے پہنے گی؟ جب باپ ہی گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی سوٹے لگائے گا، جاگنے کے ساتھ ہی سگریٹ جلائے گا، باپ ہی جب بند کمرے کے اندر وہاں پر اپنا سگریٹ بھرے گا، باپ ہی جب خفیہ طریقے سے بوتلیں منگوائے گا،
باپ ہی جب خفیہ ذرائع سے برائیاں کرے گا تو خفیہ ذرائع لوگوں سے تو ہو سکتے ہیں، اولاد سے، ماں باپ گھر والوں سے نہیں ہو سکتے۔ اور میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے دارو بیٹا باپ کے لیے وصول کرنے جا رہا، یہ سب ماں باپ کا اپنا کردار ہے۔ پھر اگر کچھ ماں باپ ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ عادت نہیں، تو ان کے اندر ایک اور بڑی غلط غفلت ہے، گندی غفلت ہے، بڑی لاپرواہی ہے کہ اولاد کو گلی میں ڈال دیا، پتہ نہیں کیا کہ اولاد گئی کہاں، جاتی کہاں، اٹھتی کہاں، بیٹھتی کہاں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کیا وجہ ہے یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں؟ میں نے کہا اسلام نے 14 سال اس لڑکی کو عقل سے عاری رکھا، اس کو شہوت سے خالی رکھا، بیٹے کو چاہتوں سے، گناہوں کے خیال سے دور رکھا، 14 سال تک، 13 سال تک، 12 سال تک، جو 10، 11، 12 سال اپنی اولاد کو اپنا نہیں بنا سکا تو باہر والے 2 دن میں اپنا بنا کر لیں گے۔ یہ غفلت ہے۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر آپ دیکھیں تو صحابیات سے ان کے شوہر حدیثیں روایتیں کرتے ہیں، اور شوہروں سے ان کی بیویاں حدیثیں روایت کرتی ہیں، ماؤں سے بیٹیاں حدیثیں بیان کرتی ہیں، بیٹیوں سے مائیں حدیثیں بیان کرتی ہیں، ساس سے بہویں حدیثیں روایت کرتی ہیں، بہووں سے ساسیں حدیثیں روایت کر رہی ہے۔ وہاں یہ ماحول ہے، ہمارے یہاں کیا ماحول ہے؟ میں اس کے اندر سب سے بڑا مجرم ماں باپ کو قرار دوں گا۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا اس کا سبب ہے وہ ہمارا ماحول ہے۔ یاد رکھیے گا ماحول جیسا ہوگا ویسا ہی اس کا اثر پڑے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ اچھی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فأبواه یہودانہ و ینصرانہ و یمجسانہ، اس کے ماں باپ کا کردار ہے کہ وہ اس کو یہودی بنا دے، مجوسی بنا دے، عیسائی بنا دے، کیا سے کیا بنا دے۔ یعنی مطلب ماں باپ پہلا ماحول، اور ماں باپ کے بعد پھر رشتے دار و اقربا دوسرا ماحول، پھر دوست احباب کے تیسرا ماحول۔ کیا ہم نے کبھی اپنے بیٹے کے لیے خفیہ کیمرہ استعمال کی؟ ہم کہتے ہیں نہیں بیٹیوں پر نظر رکھو، بیٹوں کا کیا ہے، یہ تو نہاتے دھوتے گھوڑے ہیں۔ پھر معاذ اللہ اگر کوئی مجھ جیسا بندہ، قاری صاحب جیسا بندہ محلے میں کسی بندے کو کہہ دے کہ جناب آپ ذرا میری بات سنیے گا، آپ کا بیٹا یہ میرے ساتھ پی چکی ہے کہ آپ کا بیٹا غلط لائن پہ لگ چکا ہے یا لگنے والا ہے، قاری صاحب کی چھٹی کراؤ گا۔ یہ کون ہوتے ہیں میرے بچے کے بارے میں کہنے والے؟ میرا بچہ تو بالکل وقت کا ولی ہے، بھائی ابھی گفتانی ہے، اس کو تو برائی کا پتہ ہی نہیں۔ یہ میں نے خود کئی مرتبہ اس چیز کا جائزہ لیا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، کہتے ہیں قاری صاحب جو جہاں لگا ہے لگا رہنے۔ میں نے کہا یہ اسلام کی ذمہ داری ہے۔ اب سب سے بڑے گارڈین تو ماں باپ ہیں، ماں باپ کو بتایا جائے تو ماں باپ بتانے والے کو غلط کہتے ہیں، اپنی اولاد کو سنوارتے نہیں، اور جو دوسروں سے اپنے عیب سننا گوارا نہ کرے وہ کبھی بھی عیبوں سے دور نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق کا آج دن ہے، آپ فرماتے ہیں میں اس بندے سے خوش ہوں گا جو میرے عیب مجھ کو بتائے۔ ہمیں اس بندے سے خوش ہونا چاہیے جو ہمارے عیب ہمیں بتائے، ہماری اولاد کے عیب ہمیں بتائے۔ اور ایک اور بڑی جو اس وقت اس معاشرے کے اندر خرابی ہے وہ فیشن۔ آپ میں سے کئی سیاست سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ اپنے کئی قائدین کو ماننے والے ہوں گے، ٹھیک ہے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے قائدین کی تصویریں، جب سیاسی قائدین کی تصویریں دیکھتا ہوں تو ان کے ہاتھ میں مہنگے ترین سگریٹ ہوتے ہیں اور بڑا نشئی انداز ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کو دیکھ کر ٹی وی پہ ہمارے بچے کیا بنیں گے؟ مولوی۔ اب آپ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر وہاں پر وہ چاکلیٹ اس کی درآمد پر پابندی لگ گئی کہ پاکستان کے اندر چاکلیٹ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے وہاں پر پاکستان کو بڑا خسارہ ہوتا ہے۔
لہذا اس کو باہر سے امپورٹ نہیں کیا جائے گا، تو شراب کو کیوں امپورٹ کیا جا رہا ہے؟ نشوں کو کیوں امپورٹ کیا جا رہا ہے؟ اگر چاکلیٹ کی وجہ سے تمہاری معیشت میں بربادی آتی ہے تو شراب کی وجہ سے صرف معیشت ہی برباد نہیں ہوتی، اولاد بھی برباد ہوتی ہے، نسل بھی برباد ہوتی ہے، خاندان بھی برباد ہوتا ہے، معاشرہ بھی برباد ہوتا ہے۔ جب آپ کے سیاستدانوں کو گاڑی چلاتے ہوئے نشے کی حالت میں پا لیا جائے تو وہاں سے سیاستدانوں کے پیچھے چلنے والے لوگ وہ کیا بنیں گے؟ آپ کیجیے گا مجھے، سب سے بڑے نشے کے اڈے اور شراب بآسانی سے ملنے والی جگہ وہ سیاستدانوں کے گھر اور ان کے ڈیرے۔ یہ ووٹوں کے دفتر نہیں ہوتے، یہ دفتر کسی اور ڈھنگ کے ہوا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی نشہ کرنے والے لوگوں کے اندر صرف ایک فرد پر لعنت نہیں فرمائی، 10 بندوں پر لعنت فرمائی۔ پینے والے پر بھی لعنت، پلانے والے پر بھی لعنت، اٹھانے والے پر بھی لعنت، لے جانے والے پر بھی لعنت، جس کی طرف لے جائی گئی اس کے پر بھی لعنت، بنانے والے پر بھی لعنت، کام کرنے والے پر بھی لعنت، جو جس اعتبار سے اس میں ملوث اس پر لعنت۔ اور مجھے بتائیے کہ یہ کاروبار چھوٹی سطح پہ نہیں ہو رہا۔ اب آ جائیے مقصد کی طرف کہ ہم کیا کریں۔ آپ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ٹائم دیں، منیمم آدھا گھنٹہ روزانہ۔ ہم کس چیز پر ہیں کہ ہماری اولاد کو محلے کے قاری صاحب پڑھا دیں گے، سکول کے ماسٹر کی پڑھا دیں گے؟ نہیں، آپ کا پڑھانا بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو، میرے ایک دوست ہیں، وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میرے بچے اور میری بیویاں بڑی فرما بردار ہیں۔ میں نے کہا بیویاں؟ کہتا 2 بیویاں ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے فرما بردار ہیں تمہاری؟ کہتا ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو ماننے میں ہی نہیں آتا۔ کہتا نہیں تجھے ماننا پڑے گا، میرے گھر آنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں نے کیا آنا، بتا تو صحیح کہ تو نے ان بکروں کو کیسے اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا شام کا جب وقت ہوتا ہے ہم ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب رکھی ہوئی ہے اور ترتیب بار باریاں لگی ہوئی ہے، ایک ایک 2 چیپٹر پڑھے جاتے ہیں ہمارے گھر میں۔ اس وجہ سے نفرتیں پیدا نہیں ہوتی، محبتوں کی بہاریں لگتی ہیں۔ احباب، مہینے کے بعد، سال کے بعد گھر میں میرے میلاد کروا لینا اتنی برکت نہیں جتنی روزانہ برکت ہے۔ سیرت النبی کی کتابیں اردو میں ہے، انگلش میں ہے، ہر زبان میں ہے، آسان لفظوں میں بھی ہے، مشکل الفاظ میں بھی ہے۔ ہر شخص اپنی بیٹی کو جہیز میں ٹرک سامان کا دیتا ہے۔ کیا کسی نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو سیرت کی کتاب بھی کبھی دی؟ اور آپ کو معلوم ہے عرب کے بری برائیوں کے دل دادا لوگ برائیوں سے نجات پانے والے کہتے ہوئے شراب کا حکم نازل ہوا، شراب گلیوں میں بہا دی، کیونکہ ان کو محبت مصطفیٰ کا نشہ چڑھا ہوا تھا۔ میں نے تو آخر کار ہی حل تلاش کیا، اگر کسی نشئی کا نشہ چھڑوا کر اس کو تم کامیاب زندگی کے ڈگر پہ لانا چاہتے ہو، اس کو محمد مصطفیٰ کی محبت کا جام پلا دو، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کی محبت ایک ایسا جام ہے کہ جب یہ دل میں اتر جائے پھر وہاں پر کوئی اور نشہ چڑھ نہیں سکتا، راہ پا نہیں سکتا۔ قربان جو میں امیر المجاہدین کے خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ پر، جنہوں نے ان جوانوں کو لبیک یا رسول اللہ کا صرف نعرہ ہی نہیں دیا بلکہ عشق مصطفیٰ کا جام بچوں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہماری امت کو چاہیے کہ امت ان معتبر لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو کر ان کی باتیں سنیں، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کے سہانے عمل کو دیکھیں، اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شکر کرو اس وقت تک جب تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے جھڑکنے ڈانٹنے مارنے والا ہے۔ آزادانہ زندگی سب سے برباد زندگی ہے۔ جانور جنگل کے آزادانہ زندگی گزارتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد آزاد نہیں، غلام ہیں، امریکہ کے نہیں، محمد مصطفیٰ کے غلام۔ کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے فرما بردار مومن بندے کے بارے میں کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا بندہ مومن کی حالت یہ ہے کہ جس طریقے پر کہ گھوڑے کے گلے میں رسی ہو اور اس کو کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہو تو وہ گھوڑا اس رسی کی مقدار ایک چکر لگاتا ہے سرکل میں، وہ سرکل میں ایک راؤنڈ لگاتا ہے، پھر وہ اسی راؤنڈ کے اندر ہی وہ کھونٹے کے ساتھ بند کر چلتا رہتا ہے. اور اگر وہ وہاں پر زور لگائے یا کھونٹا اکھڑ جائے گا یا رسی ٹوٹ جائے گی یا گھوڑے کی گردن کٹ جائے گی. ایسی ہے بندہ مومن، تیرے گلے کے اندر جو رسی ہے وہ اسلام کی رسی ہے اور جو کھونٹا ہے وہ محمد مصطفیٰ کا دست اقدس ہے. اب تجھے ایک دائرہ دیا گیا، اس دائرے میں رہ کر تو اپنی زندگی گزار. تیرا کھونٹا بھی مضبوط رہے گا، تیری رسی بھی مضبوط رہے گی اور تیری گردن بھی محفوظ رہے گی. اگر زور لگا کر بغاوت کرے گا تو تیری گردن کٹ سکتی ہے. اسلام کی رسی اللہ کی رسی ہے، وہ ایسی رسی ہے لن فسام لہا، وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. تو ہم بندے مومن بن کر اپنی زندگی گزاریں. ہم اپنے بچوں کو، مائیں اپنے بچوں کو کہے کہ بیٹا تم کچھ نہ بننا، تم کیپٹن نہ بننا، تم ڈاکٹر نہ بننا، تم انجینئر نہ بننا، سب سے پہلے غلام مصطفیٰ بننا. جب مائیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں، باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ تعلیم دیں، پھر دیکھنا کہ معاشرے کے اندر انقلاب آئے گا. ورنہ نہ مارنے سے اولاد بات آ سکتی ہے، نہ چھڑکنے سے بات آ سکتی ہے، نہ ناراض ہونے سے بات آ سکتی ہے. میں جس محلے میں رہتا ہوں تو وہاں پر اس عرصے میں کتنے ہی نشے کی حالت میں مرنے والوں کی جنازے پڑھائے. ماں باپ بے بس ہو گئے، کیونکہ لکڑی جب خشک ہو جائے اس کو پھر موڑا نہیں جا سکتا. اولاد جب بالغ ہو کر باندھی ہو جائے پھر اس کو لوٹایا نہیں جا سکتا. یہ سب سے بڑا کردار. اور پھر اس کے بعد ایک اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں. آپ میں سے ہر شخص رفاع عامہ کا کام کرے. اور میں اس پر پہلے تھوڑا سا مجھے ٹائم مل جائے گا 3 منٹ، میں اپنی بات پوری کر کے آپ کے ٹائم کے اندر ہی بند کروں گا. ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کا میں نے ایک پیپر پڑھا ہے. وہ کویت کے اندر کام کرتے تھے، پاکستانی تھے. تو روزانہ وہ اپنی ڈیوٹی سے چھٹی کر کے تو 4-5 گھنٹے ویلفیئر کا کام کیا کرتے تھے. کسی کی دیوار بنا دی، کسی کے بچے کو کچھ دے دیا، کسی کے یہاں کچھ کر دیا. اس کو ایک پاکستانی ملا اور وہ کہنے لگا کہ دیکھیں آپ پاکستان سے کمانے آئے، آپ یہاں پر 4 گھنٹے روزانہ لوگوں کو دیتے ہیں، وہ بھی کویت کے لوگوں کو دیتے ہیں. اگر ہی 4 گھنٹے کمپنی کو دیں تو اوور ٹائم آپ کا لگے اور آپ کو زیادہ تنخواہ ملے. جو سفر آپ 2 سال میں طے کرنا چاہتے ہیں وہ 6 ماہ میں مکمل ہو جائے گا. اتنے پیسے جمع کر کے اپنے وطن واپس جائیں، آپ کی اولاد خوشحال ہو. تو اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا محترم یہی بات تو تمہیں سمجھ نہیں آئی، میری اولاد کا روشن مستقبل میری صرف دولت کے ساتھ وابستہ نہیں بلکہ میرے اس عمل کے ساتھ بھی وابستہ ہے. تو نے کہا اس پر کیا دلیل؟ کہا قرآن کو پڑھ کر دیکھ لو. سورہ کہف کے اندر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. دیوار گرنے والی تھی اور دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا. اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو کہا کہ اس دیوار کو درست کر دو کیونکہ ان کا باپ ایک نیک انسان تھا. لہذا پتا چلا کہ ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، آپ کی کوئی اب جا کر دکانداروں کو بھی کیا سمجھاؤں، ہر شخص ہی کون سی تانی ہے جس کو گانٹھ لگائی جائے. یہاں پر تو ہر تانی ہی ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے. اب آپ جو سمجھدار لوگ ہیں، آپ اپنا ٹائم نکالیں، محلے میں بچوں کو اپنا دوست بنائیں اور مخلصانہ دین کے رشتے میں ان کو اپنا دوست بنائیں. ان کو مسجد میں ٹائم دیں، اپنے گھر میں ٹائم دیں، راستے میں ان کو ٹائم دیں اور ان کو اچھی بات کی تعلیم دیں. جب ہمارے بڑے یوں اپنے چھوٹوں کو تربیت دینے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو فرماتے ہیں فواللہ رضی اللہ عنہ رجل واحد خیر لک من حمر النعم. اے جناب علی، اگر تیری محنت سے ایک بندہ بھی بچ گیا تیرے لیے دنیا و ما فیہا بہتر.
ہمیں ہر حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہماری ایک اور یہ ہم گلی کے سطح پر یہ کام شروع کریں، گلیوں کے سطح پر، کہ گلیوں کے اندر ہم جو نا اپنی ایک ٹیم تشکیل دیں کہ جو ان لوگوں کو تلاش کرے جو نشے کے قریب ہیں یا نشے کے عادی ہو چکے ہیں، اب کسی طریقے سے ان لوگوں کو نشے سے دور کیا جائے اور ان سے اوروں کو دور کیا جائے۔ بہت سی باتیں تھی لیکن میں پوری نہیں کر سکا، کیونکہ میرا تمام تر زور اس بات کی طرف رہا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہم اپنی اولاد کو نشے سے محفوظ رکھ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔